السلام علیکم۔ نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کل سے شروع ہونے والا جو بارش کا سلسلہ تھا وہ اب کسی حد تک تھم چکا ہے۔ کل شام کو رات کو بھی بارش کا سلسلہ جاری رہا تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جو دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں شامل ہوتا ہے تو اس کی بارش کے بعد جو ہے صورتحال جو ہے وہ خاصی نمایاں اور خوبصورت ہو گئی ہے، اس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا خوبصورت رنگ جو ہے، ویسے بھی بہار ہے، سپرنگ ہے، تو اس میں پودے ایک نئی امنگ کے ساتھ واپس آتے ہیں اپنی رنائیوں میں۔ تو میں نے کہا آپ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا خوبصورت نظارہ جو ہے، جو اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں آپ کو دکھایا جائے اور اس کی آپ بھی نظارہ کر سکیں، اور وہ صرف دارالحکومت میں کے رہائشیوں تک محدود نہ رہے۔ اور اس کے علاوہ جو آج بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور اس انتخاب میں سابق وزیر اعظم سید یوسف زئی گیلانی اور چیئرمین سینٹ جو سابقہ تھے صادق سنجرانی صاحب کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور نیک ٹو نیک مقابلہ ہے۔ گیلانی صاحب کو اس لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان اور دیگر چھوٹی جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ گیلانی اسی طرح اپ سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اپنے پچھلے الیکشن جو تھے، اس والا جو حفیظ شیخ اور ان کے درمیان سینٹ کی نشست جو اسلام آباد کی تھی اس پہ اپ سیٹ کیا تھا۔ تو خاصا مطلب دلچسپ جو ہے الیکشن ہو چکا ہے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں آج ایک بڑا فیصلہ ہوگا، کیونکہ پچھلا جب رزلٹ آیا تھا تو اس وقت جو ہے گیلانی صاحب جیت گئے تھے، اور ان کی جیت کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑا تھا، کیونکہ ان کی اپنی ہی پارٹی کے 16 لوگوں نے حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں کیا تھا۔ بڑا ڈفرینس تھا۔ بتایا تو یہ جا رہا تھا کہ 35 لوگ تھے جو ایم این ایز تھے اور سعود سے تھے اور کچھ دیگر اضلاع سے تھے، انہوں نے ووٹ جو ہے اپنی پارٹی مطلب تحریک انصاف کو ووٹ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے گیلانی صاحب جیت گئے۔ پی ڈی ایم نے ایک بڑا مارکا مارا۔ تو اب جو ہے صورتحال جو ہے وہ خاصی مطلب پن سائلنٹ والی ہے اسلام آباد میں۔ مطلب اب انتظار ہو رہا ہے اس گھڑی کا جب یہ فیصلہ ہوگا کہ صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنتے ہیں یا پھر سید یوسف زئی گیلانی جو ہے حکومت کو ایک بڑا اپ سیٹ دے کے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑا اپ سیٹ کر کے، جیسا کہ انہوں نے پہلے سینٹ کے امیدوار کی حیثیت میں کیا ہے، وہ کرتے ہیں۔ حکومت جو ہے تحریک انصاف کی حکومت سپریم کورٹ میں گئی سیکرٹ بیلٹ پیپر کے لیے، سینٹ کے الیکشن کے لیے، پھر ایک بڑی میڈیا مہم چلائی گئی کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، لیکن وہاں سے ان کو وہ فیصلہ نہیں مل سکا جو وہ چاہ رہے تھے۔ پھر الیکشن کمیشن گئے، الیکشن کمیشن میں گیلانی صاحب کے بیٹے کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ کوئی ویل ڈیل کر رہے تھے، وہ ویڈیو منظر عام پہ آئی تھی، اس پہ بھی فوری طور پہ انہیں کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا جس سے گیلانی صاحب نااہل ہوتے یا ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوتا یا ان کے بیٹے کو کوئی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا۔ پھر اسی طرح جو ہے ہائی کورٹ تک بھی کوشش کی گئی، مطلب عدالتوں میں، الیکشن کمیشن میں، میڈیا میں، ادھر ادھر حکومت اپنی پوری کوشش کر چکی ہے، لیکن نتیجہ جو ہے فی الحال جو ہے وہ گیلانی صاحب کے حق میں جا رہا ہے۔ تو آج کا نتیجہ جو ہوگا وہ خاصی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اس کے بعد اگر حکومت ایوان بالا میں اس دعوے کے باوجود کہ ہم ہر قیمت پہ ہر طریقے سے چیئرمین سینٹ بنوائیں گے تو ناکام رہتی ہے، تو پھر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اس بات پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ تو پھر وزیر اعظم عمران خان کا رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بڑے ہی اپ سیٹ میں چلی جائے گی۔
تو آج جو سیکرٹ بیلٹ پیپر ہونے جا رہا ہے جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایوان بالا کا الیکشن ہے، یہ سیٹ کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ گیلانی صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں جب یہ وہ جیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ارکان نے انہیں ووٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کی اکثریت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے ووٹ لیا۔ تو یوں جو ہے ایک صورتحال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا بھی آج فیصلہ ہوگا کہ وہ کیا حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح جیسے انہوں نے پچھلی بار صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوایا تھا، اس دفعہ بھی بنواتے ہیں، یا گیلانی صاحب کے معاملے میں کوئی اور پالیسی آتی ہے، یا پی ڈی ایم کے بیانات اور دباؤ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس وقت تمام نظریں سینٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ ہاؤس ایوان بالا پہ لگی ہوئی ہیں، اور اس پروسیس میں آج ایک فیصلہ کن موڑ آیا ہے جو کہ اس وقت پیدا ہوا جب حفیظ شیخ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم سید یوسف زاء گیلانی سے شکست کھا گئے تھے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے نظاروں کے ساتھ جو ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ بی بی سی کے تجزیے اور تبصرے کے مطابق ابھی تک جو ہے حکومتی اتحاد جو ہے وہ پی ٹی ایم مطلب اپوزیشن پارٹیوں سے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ڈفرنس جو ہے یہ شو کر رہا ہے۔ اب حکومت کا یہ دعویٰ کہ وہ ہر قیمت پہ اپنی اکثریت ثابت کریں گے، اس میں کیا مینز استعمال ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار استعمال ہوتا ہے، کیا وہ ہوتی ہے، اس پہ بھی بات ہو رہی ہے۔ ہوگی بھی صحیح تو آج شام جو ہوگی نتیجہ جیسے ہی آئے گا تو پاکستان کی سیاست میں اگر گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ بنتے ہیں تو تب بھی بہت بڑی ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ اگلا لاہے عمل پی ڈی ایم کا کیا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنتے ہیں تو تب بھی ایک بہت بڑا جو پولیٹیکل صورتحال ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ پی ڈی ایم ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دوڑے گی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے گی کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ہماری اکثریت کو توڑا گیا ہے اور پھر یہ حکومت کو جتوایا گیا ہے۔ بہرحال آپ اور ہم منتظر رہیں گے، جیسے ہی رزلٹ آئے گا آپ کو فردر اپڈیٹ کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس پلیز کریں، اپنی رائے دیں اس الیکشن پہ، سینٹ الیکشن پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوئی ہے، اس کے اتحادی کہاں کھڑے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ اور ہم رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔